ہر سال پاکستان میں گرمی یا سردی کے موسم میں کوئی نہ کوئی واقعہ رہنما ہوتا ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ سوات کے اندر ہوا ہے جس میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور وہ لوگ سیلابی ریلے میں بہہ کے شہید ہو گئے۔ کچھ سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعات صرف KPK کے اندر ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں، بلکہ لاسٹ 2 ایئرز میں یہ واقعہ مری کے اندر ہو چکا ہے جو کہ پنجاب کا سب سے اونچا مقام ہے اور سب سے ٹھنڈا مقام بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کی جانیں صرف اس وجہ سے گئی چونکہ وہ رات کو گاڑی میں ہیٹر چلا کے سوئے تھے اور ان کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوگی جس سے ان کی جان چلی جائے گی، چونکہ ان لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ آدھی برف میں ڈوب چکی تھی۔ اب ایک اور واقعے پہ ہم نظر ڈالتے ہیں جو کہ KPK کے اندر پچھلے سال ہوتا ہے، بٹا گرام کا واقعہ، جس میں کچھ لوگ چیئر لفٹ کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ تعداد سے زیادہ لوگ چیئر لفٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ پھنس جاتی ہے۔ پچھلے سال کا ہی کوہستان کا واقعہ ہے جہاں پہ 7 بھائی ایک نالے کے اندر بہہ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ نالے میں اچانک سے طغیانی آ جاتی ہے اس وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات سے KPK حکومت نے کیا سبق سیکھا اور پنجاب حکومت نے کیا سبق سیکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ کچھ بھی نہیں، یعنی سویلینز کے لیے وہاں پہ کوئی ہیلپ لائن نہیں کریٹ کی گئی، وہاں پہ کوئی بھی ایسا نمبر نہیں کریٹ کیا گیا جس کو ڈائل کر کے شہری فوراً سے ریسکیو والوں کو بلا لیں، یا NDMA جس کو نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں اس کو بلا لیں اور وہ فوراً سے وہاں پہنچ جائیں اور ان کی شکایات کا ازالہ کریں۔ تو ایسا کوئی بھی سین پچھلے 5 سے 10 سالوں میں نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات تو کال کرنے پہ وہ جو مطلوبہ نمبر دیے جاتے ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ریسکیو حکام ہیں وہ بھی بعض اوقات بہت لیٹ پہنچتے ہیں، جیسا کہ بالکل سوات کے کیس میں ہوا کہ وہ لوگ ڈیتھس کے بعد جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ان کی صرف لاشیں ہی وہ نکال رہے ہیں، جن میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف 5 لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں آخر میں جن کو اپنانا چاہیے، اور ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ پری مونسون میں اور ساون کے بعد جو ہے آپ گھومنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ ساون میں تو بالکل پکنک کا پلان نہ کریں، مٹی جو ہے وہ نرم ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، گاڑیاں بہہ جاتی ہیں، اور پری مونسون میں اور مونسون کے اندر جو ہے وہ ندی نالوں کے قریب اور دریاؤں کے قریب بالکل نہ جائیں۔ اگر آپ لوگوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے تو آپ گھر میں نہا لیں، لیکن بالکل بھی نہ جائیں کیونکہ کل بھی دریائے ستلج کے اندر 2 لوگوں کی ڈوب کے جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ آپ تمام لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتائیے گا کہ اس میں قصور ان عام لوگوں کا تھا جو کہ شہید ہو گئے یا بہہ گئے، یا اس میں قصور حکومت کا تھا جو کہ ایک ہیلی کاپٹر بھی پرووائڈ نہیں کر سکی ان لوگوں کی کیجویلٹی کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو۔